بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی آل پر مسلمانوں کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے اور آل رسول کو طرح طرح سے ستایا جانے لگا۔ اہل بیت پیغمبر کا وجود حکومت کے دل میں کھٹک رہا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب تک حسین ابن علی اور ان کی اولاد موجود ہے، ان کا ڈھالا ہوا کوئی نہ کوئی کردار ابو ذر غفاری، میثم تمار، حجر بن عدی کی طرح اٹھتا اور ہمارے اقتدار سے ٹکراتا رہے گا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جسے امام حسین علیہ السلام نے قبول نہیں کیا اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا کا رخ اختیار کر لیا۔ لوگوں میں احساس انسانیت اور غیرت اس قدر مر چکی تھی کہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں مسلمان اپنے نبی کے لخت جگر کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں اکٹھا ہو گئے۔ عاشور کا سورج ڈوبنے سے پہلے کئی دن کی بھوک اور پیاس میں امام حسین علیہ السلام اپنی گود کے پالے اور اصحاب باوفا کے ساتھ راہ حق پر چلتے ہوئے قتل کر دیے گئے۔ حد تو یہ ہے کہ دودھ پیتے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا گیا۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، نبی زادیوں کے سر سے چادریں تک چھین لی گئیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو عراق کی سرزمین پر یہ واقعہ ہوا، جسے نینوا اور کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی اور اپنے عزیز و انصار کی شہادت پیش کر کے دین اور انسانیت کو بچا لیا۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 71 ساتھی حق کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگل آباد ہو گیا، زمین کربلا خون سے رنگین ہو گئی، 72 حق پرست شہید ہو گئے، اسلام بچ گیا، زمین کربلا کربلائے معلی بن گئی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ شہادت کے بعد جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جسم سے سر جدا کر کے نیزوں پر بلند کر دیے گئے۔ فوج یزید میں فتح کے شادیانے بجنے لگے اور اس وقت کے بڑے بڑے زمانہ شناس لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ذریت ابراہیم کی امامت کی تاریخ کربلا میں ختم ہو گئی۔ اب تاریخ یزید کے اشاروں پر اپنا سفر طے کرے گی۔ لیکن جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، یزیدی فوج نے آل رسول کو قیدی بنا لیا۔ اہل حرم کا قافلہ کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو جناب زینب نے اپنے خطبے کے ذریعے یزید کی ظاہری دکھ رہی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ دربار ابن زیاد میں علی کے لہجے میں جو خطبہ دیا، اس کے الفاظ بجلیاں بن کر مجمع پر برس رہے تھے۔ حضرت زینب بول رہی تھی اور کوفہ جناب زینب کے قبضے میں ہوتا جا رہا تھا۔ پسر سعد نے گھبرا کر سپاہیوں سے کہا کہ قیدیوں کو جلدی یہاں سے لے جاؤ ورنہ کوفے میں قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد دربار یزید میں اذیتیں سہتی ہوئی قید خانہ شام آ گئیں۔ جناب زینب نے جو دربار کوفہ و شام میں اپنے خطبوں سے انقلاب برپا کیا تھا، وہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں سکا۔ ہر طرف یزید کی بغاوت ہونے لگی، جسے روکنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ یزید کو جلد ہی یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ظلم اور طاقت کے استعمال سے کام نہیں چل سکتا، اس لیے اسے اہل بیت پیغمبر کو حکم رہائی دینا پڑا۔ یہ رہائی صرف جناب زینب کی رہائی نہیں تھی، بلکہ انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی رہائی تھی، ضمیر انسانی کی رہائی تھی۔ جناب زینب کو جب یہ خبر ملی کہ وہ انہیں رہا کر رہا ہے، یعنی آزاد کیا جا رہا ہے، تو آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ہم ابھی اپنے وطن نہیں جائیں گے، ہمیں یہاں کوئی خالی مکان دے دے جہاں ہم اپنے وارثوں کا
غم منا سکیں، ان پر رو سکیں۔ ہماری لاڈلی سکینہ کو تو شام کے زندان میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا ہے، اور پھر ظالم کے گھر میں ہی صفِ شہدائے کربلا بچھائی گئی۔ شام کی خواتین بارگاہ جناب زینب میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آئیں۔ شام کا ہر گھر ماتم کدا بن گیا۔ حوصلے آزاد ہوئے۔ اہل بیت پیغمبر کا قافلہ آزادی دین بن کر شام سے کربلا کی جانب لوٹ رہا تھا۔ جناب زینب 20 صفر سن 61 ہجری کو سرزمین کربلا پہنچی۔ جب اہل بیت کا یہ قافلہ کربلا پہنچا تو اس سے پہلے صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر سن کر مدینے سے کربلا آئے تھے، آپ سب سے پہلے زائر قبر امام حسین علیہ السلام تھے۔ کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہی ہر بیوی نے اپنے آپ کو محملوں سے گرا دیا۔ ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ قبر امام مظلوم سے آواز آئی کہ اے جابر، آپ یہاں سے ہٹ جائیے، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ بیویاں قبر امام حسین علیہ السلام پہ پہنچیں اور قبر امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر گریہ کرنے لگیں۔ یہی چہلم کا دن کہلاتا ہے۔ پوری دنیا میں اسی دن شہدائے کربلا کا چہلم منایا جاتا ہے اور آنسوؤں کا نذرانہ کربلا والوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، اے کربلا کے مظلوم شہداء، اگر آپ نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو خدا کا دین مٹ گیا ہوتا، دنیا کو انسانیت کا درس نہ ملتا، غم اور درد دل میں ہمارے غموں کا مرہم نہ ہوتا، اگر آپ کا یہ غم ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے شہدائے کربلا کے چہلم اور جناب زینب کے تمام خطبات کے بارے میں بات کی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آج کے اپنے ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔